ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ محتشم سامعین، تمام تر حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے لائق وہ بار الہ ہے جو عرش اولیٰ کی بلندیوں سے لے کر تحت الثری کی گہرائیوں تک ہر شے کا خالق، مالک، معبود حقیقی اور معبود برحق ہے۔ ہزارہ درود خدا کے لاڈلے پیغمبر
آقائے نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بے شمار انعامات عطا فرمائے، لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کسی ایک نعمت پر بھی احسان تک نہ جتلایا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، اے میری قوم، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیتا ہوں، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ یعنی تبلیغ میں میرا کوئی ذاتی لالچ نہیں، صرف تمہاری خیر خواہی مقصود ہے کہ اللہ کا حکم، بندوں کی خیر خواہی، اچھائی کا حکم، برائی سے منع کرنا، یہ سب کام اس لیے کرتا ہوں کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، نیکی کی طرف رغبت کرو، برے کاموں سے بچ جاؤ۔ یہاں پہ میں مسلم شریف کی کتاب الایمان سے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ ثلاثا قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ کلمہ 3 بار فرمایا۔ ہم نے عرض کی لمن، کس کی خیر خواہی؟ تو فرمایا کہ للہ ولکتابہ ولرسولہ، اللہ تعالیٰ کی اور اس کی کتاب کی اور رسول کی، ولأئمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے اماموں کی، وعامتہم، اور عوام الناس کی۔ یعنی 3 شعبے آپ نے ارشاد فرمائے کہ نصیحت کرنا، الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحت کا لغوی معنی ہوتا ہے خالص ہونا، پاک کرنا، ملاوٹ سے دور ہونا، اور محاورات عرب میں سے ہے نصحت العسل، میں نے شہد کو موم سے خالص کر دیا۔ اور اصطلاح میں نصیحت کا معنی ہوتا ہے خالص خیر خواہی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 12ویں پارہ میں سورہ ہود کی آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا، ان اجری الا علی اللہ،
میرا اجر تو اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ ہے۔ تبلیغ رسالت یہ ہے کہ لوگوں تک احکام الہی پہنچائے، اور مگر خیرخواہی یہ ہے کہ لوگوں کے احکام کے قبول کرنے، ان پر عمل کرنے کی رغبت اور تلقین کی جائے۔ اقبال نے کیا خوب کہا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ واعظ جو واز کرتا ہے اس کی وہ پختہ خیالی نہیں، اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ سننے والا کیا سننا چاہتا ہے، سن کے خوش ہوگا پھر اچھا ہے، ان کی مرضی کی بات کرنے کے لیے وہ مواد ڈھونڈے گا۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، لوگوں کو سمجھانا، نیکی کے راستے کی طرف ان کو رغبت دلانا، اعمال صالحہ کرنے کی طرف ان کو بلانا، یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب بھی ہیں علماء جو ان کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ عوام اگر گمراہی کی طرف جائے تو ان کو پکڑتے ہیں اور کھینچتے ہیں کہ برائی ہے وہ، اچھائی کی طرف آ جاؤ۔ تو کہا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رسم رہ گئی ہے اذان کی، لیکن اس اذان کے اندر روح بلالی نہ رہی، وہ تاثیر نہ رہی کہ حضرت بلال جب اذان کہا کرتے تھے تو دور و نزدیک سے سننے والے سب وہاں پہ حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امتی کو جو بھی ملتا ہے نبی کی وساطت اور وسیلہ سے ملتا ہے۔ نبی ایک ہاتھ سے اللہ رب العزت سے وصول کرتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے قوم تک پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی، اور یہ بھی فرمایا لکم، یعنی رب سے وصول کرتا ہوں اور تمہاری بقا کے لیے تمہیں تلقین کرتا ہوں۔ رب مجھے عطا کرتا ہے، رب سے لیتا ہوں، تم میں بانٹتا ہوں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو رب کے پیغامات ہم تک پہنچا کے گئے، ان کا مقصد یہی ہے کہ انسانیت گمراہی کے راستے سے ہٹ کر دین کے راستے کی طرف چل نکلے، اور اسی پہ آگے پھر ڈیوٹی ہے جن لوگوں کو یہ منصب عطا کیا گیا کہ وہ اس کے اوپر مکمل پہرا دیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں بھی بخاری شریف کے اندر عن جریر ابن عبداللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرور کون و مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، اس شرط پر، کس پر؟ اقام الصلاة، کہ میں نماز کو قائم کروں، و ایتاء الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کروں، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طرز عمل، کہ یہاں پہ جو کہتے ہیں کہ بیعت کا کیا فائدہ ہے، بیعت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بیعت کرنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ خود گناہوں کی زندگی کے اندر گزارا کر رہا ہوتا ہے،
لیکن کسی ایسے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے مالک بے شک میں تو عمل کی زندگی کی طرف آیا نہیں اور ڈائریکٹ میں یہ کر نہیں سکتا، لیکن یا اللہ جو پچھلی زندگی گزری ہے اس زندگی کو میں یہاں پہ آ کے آج سٹاپ لگا رہا ہوں، اور میں یہ جو بیعت کر رہا ہوں یہ بندہ ہے تیرا پسندیدہ، یہ بندہ ہے وہ جس نے تیری معرفت حاصل کر لی، یہ بندہ وہ ہے جسے تو پیار کرتا ہے، یا اللہ آج اس کو ضامن بنا کے میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو پچھلی زندگی گزری ہے اس کے اندر جو بے عملیاں ہوئیں ان کو چھوڑ دوں گا، تیرے بندے کو ضامن بنا کے آج سے میں نیکی کی زندگی شروع کرنے لگا ہوں۔ بیعت کا مطلب یہ ہے، بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ بیعت ہوئے اور پھر جو پہلی نمازیں تھیں وہ بھی بندہ چھوڑ دے، بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ بے عملی کی زندگی گزاری جائے، بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہم جو مرید ہو چکے ہیں پیر جانے اور پیر جانے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ والا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے رب سے یہ اقرار کر لینا کہ مالک آج تیرے بندے کو ضامن کر کے میں تیری بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ اب یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 8 کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 28 کے اندر حضرت ہود علی نبینا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اپنی قوم عاد سے ارشاد فرمایا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اے میری قوم میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ یعنی انبیاء کرام کا منصب دیکھیں لیکن ان کا آگے پھر طریقہ دیکھیں کہ اے میری قوم تمہیں نصیحت کیوں کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں رب سے لیتا ہوں احکام، تم تک پہنچاتا ہوں کہ تم خیر خواہی حاصل کرو، تم سیدھی راہ پہ چل پڑو۔ حضرت ہود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میری قوم میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں اور امانت دار ہوں کہ جو امانت رب نے میرے ذمے لگائی ہے میں وہ امانت تمہاری طرف منتقل کر دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ چھوٹے سے کلمات ہیں کہ کوئی کامل مومن نہیں، باتیں کتنی ہیں؟ 2 باتیں ہیں، ایک یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور دوسری یہ وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے تو اسے چاہیے نا اپنے مسلمان بھائی کو بھی عزت دے، اس کو بھی عزت دے، اس کو بھی وقار دے۔ اگر یہ پسند کرتا ہے کہ میری کوئی غیبت نہ کرے تو اپنے مسلمان بھائی کی بھی غیبت نہ کرے۔ اگر یہ پسند کرتا ہے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی جذبہ ہو کہ اسے بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر یہ اس کا مرضی ہے، منشا ہے کہ مجھے بہت سارا مال مل جائے تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہی سوچے کہ میرے بھائی کو بھی اسی طرح اللہ رب العزت نوازتا رہے، عزتیں دے، وقار دے۔ تو یہ فلسفہ محبوب علیہ السلام امت کو سمجھا کے گئے کہ اے میری امت کامل مومن بننا ہے تو یہ یاد رکھ لینا کہ جاہ و حشمت، عزت، وقار، یہ ساری چیزیں
جب تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی پسند کرنا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ روشنی ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے، میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت ختم کریں۔ خیر خواہی کب ہوگی؟ کہ جب ہمارے جو دلوں کے فاصلے ہیں ان فاصلوں کو دور کیا جائے۔ اگر کسی کا بھائی ناراض ہے تو اس سے راضی ہو جائے، اگر کسی کی بہن ناراض ہے اسے راضی کر لے، اگر کسی کی والدین ناراض ہیں ان کو راضی کر لے۔ ہاں، یہاں پہ ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ ناراضگی دنیاوی لحاظ سے ہو، اگر ناراضگی ہے دینی لحاظ سے تو اس بارے میں بھی نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ فرمایا جب تم کسی سے محبت کرو تو وہ محبت بھی اللہ کی خاطر کرو، اور جب تم کسی سے ناراض ہو تو وہ ناراضگی بھی اللہ ہی کی خاطر ہونی چاہیے۔ دینی معاملات کے اندر اگر کسی سے ناراضگی ہے تو پھر اس ناراضگی کو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی خاطر رکھو، اور جب محبت کرو تو محبت بھی اس لیے کرو کہ اس محبت میں میرے رب کی رضا موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت قرآن مجید کے پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، کہ اللہ رب العزت نے تم تمام کو ایک ہی ذات سے پیدا فرمایا۔ تو یہاں پہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کیا تو ایک ہی معیار پہ رکھا نا۔ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ تو آگے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یہ 26ویں پارہ میں ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اسی لیے تو وہ ارشاد فرمایا نا کہ تم کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ میں اپنے بھائی کا گوشت کھاؤں؟ کیا کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گوشت کھاؤں؟ یہ تو ذہن میں بھی بات آ جائے تو بندہ کتنا شرمسار ہوتا ہے کہ بھلا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاؤں۔ فرمایا غیبت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو یہاں پہ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلا یغیرہ بیدہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف آئے تو اس سے کچھ کام کرنے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو چیک کرے۔ ایمان کا تھرمامیٹر حضور علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا یہاں پہ کہ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہے یا وہ مظلوم ہے۔ اب اس مدد کے بارے میں کیوں یہ فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کر اور مظلوم کی بھی مدد کر؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد ہو سکتی ہے، ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کے ساتھ خیرخواہی ہے۔ اس سے یہ کہا جائے کہ تو ظلم کر رہا ہے، اس سے باز آ جا، یہ بھی تو اس کے ساتھ خیرخواہی ہے۔ کوئی جھوٹ بول رہا ہے اسے بندہ کہے کہ جھوٹ نہ بول، سمجھائے، یہ بھی خیرخواہی ہے۔ کوئی گالی کسی کو دیتا ہے اپنی زبان سے
تو اس کو اس بات سے منع کیا جائے کہ بھائی گالیاں نہ نکال، یہ بھی خیر خواہی ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی اور کسی قسم کے دنیا کے معاملات کے اندر بری عادتوں میں گرفتار ہے اور اس کو ان برے کاموں سے روکا جائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ ظالم ہے لیکن اس کی خیر خواہی یہ ہے، اس کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو برے کام سے روک دو۔ اب نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ 3 درجے ہیں ایمان کے، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی برائی وہ دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اس کو طاقت سے روکے، ہاتھ سے روکے کہ میں یہ برائی ہونے نہیں دوں گا۔ تو ایسا اگر کسی کے پاس منصب ہے کہ کوئی برائی ہو رہی ہے اور وہ اس کی طاقت مانی جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ اس طرح وہ روکے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر انور کے سرانے اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، ایک ظالم بادشاہ نے مجھے کہا کہ میرے حق میں کوئی اچھی سی دعا فرمائیں۔ شیخ سعدی سے ایک ظالم بادشاہ نے کہا کہ میرے واسطے کیا کرو، ایک اچھی سی دعا فرماؤ۔ حضرت سعدی نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اے بار الہ اس بادشاہ کو موت دے دے۔ آیا دعا کرانے تھا اور شیخ سعدی نے دعا کیا کی کہ یا اللہ اس بادشاہ کو موت دے دے۔ بادشاہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے، کہنے لگا یہ کیسی دعا ہوئی؟ آپ نے فرمایا اس میں تیری بھی خیر خواہی ہے اور عوام الناس کی بھی خیر خواہی ہے، یعنی جب تو مر جائے گا تیرے مرنے سے مزید ظلم کرنے سے تو رک جائے گا، تیرے ظلموں کی تعداد کم ہوگی اور اس کے اندر تیری بھلائی ہے، اور لوگ مزید ظلم برداشت کرنے سے رک جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر خیر خواہی مظلوموں کی بھی ہے کہ جب تو مر جائے گا تو مظلوموں کو بھی کچھ سکون مل جائے گا۔ تو فرمایا من رآ منکم منکرا فلا یغیرہ بیدہ، اور جو شخص ہاتھ سے برائی نہ روک سکتا ہو تو وہ اپنی زبان سے برائی روکے۔ اور یہ کام علماء کرام اور مشائخ اعظام کا ہے کہ وہ لوگوں کو، اب دیکھیں نا کہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، ہر معاملہ دینی لحاظ سے ہو یا آپ کے دنیاوی معاملات ہوں، ان کے اندر بھی جو برائیاں ہیں ان کو واضح کرنا، ان کے بارے میں تذکرہ کرنا، عوام کو آگاہ کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، یا وہ استاذ جو طلباء کو پڑھاتا ہے، یا وہ لیڈر جو لوگوں کو ڈیل کرتا ہے، ان کو مختلف قسم کے، ویسے بھی تو آپ جب یہ کوئی سیاسی بات نہ سمجھے، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو لیڈر آپ کو کیسے مطمئن کر لیتے ہیں کہ سڑک بھی بن جائے گی، نالی بھی بن جائے گی، گیس بھی لگ جائے گی، فلاں 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 سب کچھ ہو جائے گا۔ تو جب وہ مطمئن کر سکتے ہیں تو انہیں چاہیے نا کہ دین کے لیے بھی لوگوں کو مطمئن کریں، دین کی طرف بھی لوگوں کی رغبت دلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے برائی روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو کیا کرے؟ اپنی زبان سے روکے، اور ایسا نہ ہو کہ اچھائی کے کاموں کو روکنے پہ تو بڑا وہ دلیر ہو، اگرچہ حاکم ہو، نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی تنقیص کرے، کوئی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، یہ حاکم وقت کا سب سے پہلے حق بنتا ہے کہ اس گستاخ کو فوراً پکڑ کے سزا دے، سڑکوں پہ علماء کو یا عوام کو نکلنا ہی نہ پڑے، کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کہ اس کو پکڑا جائے۔
اگر کوئی رب کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، 295 پاکستان کا جو قانون ہے اس قانون کے اندر یہ بات موجود نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے تو اس کی سزا موت ہے. اور یہ سزا دینا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے. اور رسول اللہ کے گستاخ کی سزا موت ہے تو رسول ہے کس کا؟ وہ اللہ کا. رسول سے کتنے درجے بڑھ کے عزت ہے میرے رب کی. اور اگر کوئی رب کی گستاخی کرے تو اس کی سزا بھی تو تجویز کرنی چاہیے. اگر کوئی رب کی بیوی ثابت کرنے کی کوشش کرے، اگر رب کو کوئی مجبور کہے، اگر رب کے اوپر کوئی طعنہ زنی کرے تو یہ کام بنتا ہے، خیر خواہی کے معاملات میں آتا ہے کہ وہ حاکم جو اس وقت قوم کا حاکم ہے، طاقت اس کے پاس ہے، عوام کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ حاکم خود ہی اس کی زبان کو لگام دے. تو نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص زبان اور ہاتھ دونوں سے برائی کو نہ روک سکتا ہو تو کم از کم دل سے تو برا جانے، دل میں تو برا جانے. لیکن اگر دل سے پھر بھی سپورٹ کرے، اور یہ معیار ہے عوام کا. اگر کوئی ختم نبوت کی بات لے کے بندہ بات کرے نا کہ اللہ مولویاں روز سڑکاں بند کیتیاں ہوندیاں نے، بھئی نبی تو تمہارے بھی اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے ہیں. نبی کی عزت کے لیے اگر سڑک بند ہو گئی ہے تو پھر کون سا ظلم ہو گیا ہے؟ نبی کی ناموس کی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں جس وقت تک اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے. حضور کی پیار، حضور کے محبت سے بڑھ کے ہماری زندگی میں اور ہے کیا؟ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. ہم، آپ اور میں، ہم ہی یہاں پہ موجود ہیں نا، یا وہ لوگ جو سن رہے ہیں یہاں پہ لائیو. میں ایک سوال کرتا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے عبادت گزار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنی تہجد پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نمازیں کس مقام پہ کھڑی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نیکیاں کتنی کر رہے ہیں. ہر بندہ یہ جانتا ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اعمال کتنے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، خدا کی قسم، اعمال کو اگر ہم تول لیں تو ہمارے پلڑے میں کچھ بھی نہیں. لیکن اگر تول لیں نا اس بات کو کہ ہمارے لیے اگر کوئی چیز بچتی ہے اور نجات کا سبب بن سکتی ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. وہ ہر دل میں ہے. وہ ایک بچے سے اٹھا کے پوچھو، وہ بھی کہے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور اعلیٰ حضرت نے تو اخیر کر دی، فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے. کہنے لگے یہ جو غم زدہ ہیں کہ نمازیں بھی نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے، کوئی نیکیاں بھی اتنی ہاتھ میں نہیں ہیں، اور وہ بڑے غم زدہ ہیں. فرمایا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کہ ہر بے کس کا سہارا میرے محبوب علیہ السلام ہے. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا کس نے ارشاد فرمایا کہ تم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ رب العزت جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ رب العزت تمہیں اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا. تو یہاں پہ آ کے سوچنا ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے صدقات، ہمارے روزے، ہماری عبادات اور ہمارے معاملات زندگی، ہمارے پاس کتنا مال ہے. ہم زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن یہ ساری بے عملیاں ہیں. لیکن اگر کائنات میں کوئی ریڈ زون ہے جس پہ کوئی مسلمان سمجھوتا نہیں کر سکتا، وہ ریڈ زون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ریڈ زون ہے. کہ اگر حضور کی کوئی بے ادبی کرے، اگر حضور کی کوئی گستاخی کرے تو وہ چیز کسی مسلمان سے برداشت نہیں ہو سکتی.
تو سامعین عزیز شام، یہ وہ چیزیں ہیں، دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ میرے بھائیوں، زندگی گزر رہی ہے، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جب مر جائیں گے نا تو یہ ساری چیزیں یہی ہیں۔ کوئی سال 2 سال گزر جائے نا تو انسان کو لوگ بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، مرنے کے بعد لوگ تذکرہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے نا کہ زندگی کے اندر پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا یہ کوئی نہیں کہتا کہ اتنا مال سی، اودیاں کاراں کنیاں سن، اودی کوٹھیاں کنیاں سن، اس دی گڈیاں کنیاں سن، اس دے باقی کاروبار کتنے سن۔ 2 کام بندے کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہی بندے نام لیتے ہیں، دوسرے کا لیتے نہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ چنگا بندہ سی، اور دوسرا کیا کہتے ہیں؟ یار بڑا پیڑا بندہ سی۔ میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی۔ اس حقیقت سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ مرنے کے بعد لوگ اچھے طریقے سے یاد کریں۔ مرنے کے بعد ہم نے اپنے لیے سب کچھ اکٹھا کیا ہے، لیکن ہم نے اپنے مرنے کی تیاری کیا کی ہے؟ ہم نے اپنے مرنے کے لیے کون سا اکاؤنٹ بھرا ہے؟ ہم نے اپنے مرنے کے بعد جو معاملات پیش آنے والے ہیں ان کے لیے کیا سوچا ہے؟ دکان ہے، کھیتی باڑی ہے، جو بھی معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر کبھی اس چیز کا بھی سوچیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ایک دن یہ زندگی کی سانسیں رک جانی ہیں۔ مرنے کے بعد ایک بات ہے نا کہ بندے کہہ دیتے ہیں کہ بندہ چنگا سی، زبان تو تھوڑا گرم سی، لیکن کم سے کم وہ زبان اگر کھلے تو زبان عزت مصطفیٰ کی خاطر کھلے، وہ زبان اگر کھلے تو دین اسلام کی خاطر کھلے۔ اور جس وقت بندہ مر جائے، جب کوچ کا موسم آ جائے، ہر آنکھ گواہی دیتی ہو، لو کام تو کافی کر بیٹھے، اب جنت جانے نکلے ہیں۔ چلیے معذرت ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو الدین النصیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔